الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. صلوات محمد وآل محمد. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جتنے برادران اس عزاداری کے فروغ میں حصہ لے رہے ہیں، مسجد اللہ بچھانے میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. جتنے مومن مومنات رحلت پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، انتظام سے دعا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، مقروضین کے قرض ادا فرمائے. جو قلت معاش کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرمائے. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت ظہور متعجل فرمائے اور ہم سب کو آقا کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلندر صلوات سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیات جو ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات اور خصوصیات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. صلوات ہے خداوند رحمان کے جو بندے ہیں ان کی خصوصیات کا ذکر ہے. ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. خداوند رحمان کے جو بندے ہیں، عباد الرحمان جو ہیں، ان کی الظاہر ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے. جن کو خداوند عالم نے جن کی جان کو محفوظ بنایا ہے انہیں قتل نہیں کرتے. الا بالحق، بس انہیں قتل کرتے ہیں جن کو قتل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ولا یزنون، اور وہ خدا کے جو بندے ہیں وہ خلاف عفت کام نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شان انسانیت کے خلاف ہو، اور وہ بے عفتی کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیتے. اسلام میں انسان کی جان کی بہت قدر ہے. اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. کسی کو قتل کر دینا عام بات تھی. کوئی شرارت میں کسی قبیلے کا کوئی فرد قتل کر دیتا تھا، پھر اس کے قتل کا انتقام اور پھر یہ سلسلہ تناہی شروع ہو جاتا تھا.
کئی سال، بعض روایات میں 50 سال گزر جاتے تھے، 100 سال گزر جاتے تھے، ایک دوسرے کے قبیلوں کا قتل عام کیا جاتا تھا، پانی کی طرح خون بہایا جاتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے قتل کو روکا ہے۔ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیا فہو مسلم، وہ مسلمان ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کی رشتہ داری مسلمانوں میں ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ اسلام نے آ کر جس چیز کو بچایا ہے وہ انسان کی زندگی اور انسان کی جان ہے، اور اس کے ضمن میں انسان کے مال کو بھی محفوظ بنایا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے ایک بے گناہ قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا کہ جس نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، قتل الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام جان بچانے کا مذہب ہے، کسی کی جان لینے کا مذہب نہیں۔ جہاد کا اگر حکم ہے تو وہ بالحق ہے۔ البتہ دیکھیں جہاد کی مختلف صورتیں، جہاد جہد سے نکلا ہے، جہد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جد و جہد، کوشش کرنا۔ اسلام کہتا ہے کوشش کریں، کوشش فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں کوشش۔ یہ کوشش کس لیے ہے؟ انسانیت کو سنوارنے کے لیے، انسانیت کو محفوظ بنانے کے لیے، انسانیت کو مہذب بنانے کے لیے، انسانیت کے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے جہاں ہر انسان کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، انسان کی جان بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور کسی کی گردن کاٹ دو، بندوق اٹھاؤ اور کسی کو گولی مار دو۔ جہاد یعنی کوشش کرنا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔ اسلام اصلاح چاہتا ہے، اصلاح کا مطلب ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں کو ہی مار دو، اگر انسانوں کو ہی مار دیا جائے گا تو پھر اصلاح کس کی جائے گی؟ انسان رہے مگر اس کی برائیاں ختم ہو جائیں، انسان رہے مگر اس کا کفر ختم ہو جائے، اسلام رہے اس کا شرک ختم ہو جائے، اسلام رہے اور اس کی منافقت ختم ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کی جان کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، خدا کے بندے انہیں قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر یہ کہ اس کا قتل ہونا ثابت ہو جائے کہ اس کو قتل ہی کرنا ہے۔ ایک اور سلوات دے۔ لوگوں نے جہاد کی غلط تشریح کی ہے۔ سب سے پہلے جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، جہاد بالنفس۔ جہاد کرنے والا پہلے خود آراستہ و پیراستہ ہو صفات بندگی کے ساتھ۔ جو جہاد کے لیے نکلے سب سے پہلے وہ اپنے اندر جو شیطان ہے اس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ نہ ہو کہ جسے اردو میں کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جائے اور اپنی آنکھ کا شریر نظر نہ آئے، اپنے
اپنے اندر 1000 عیب ہیں وہ نظر نہیں آتے، دوسرے میں اگر چھوٹا سا بھی کوئی عیب ہے وہ نظر آ جاتا ہے، اس کو جہاد ہے۔ جہاد بالنفس کہ پہلے اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنا، پھر جہاد باللسان ہے، زبان سے کسی کو سمجھانا، کسی کی اصلاح کرنا۔ جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے سے، کتابت اور صحافت کے ذریعے سے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا۔ آخری منزل جا کے آتی ہے جہاد بالسیف، وہ بھی اس وقت ہے کہ جب لازم ہو جائے، وہی مذہب اسلام جو ہر ایک کی جان کو محفوظ بناتا ہے، کہیں کہیں انسان کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے۔ البتہ اس کے مبارک ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مجلس کا ماحول ہے، فقہی اعتبار سے بھی بہت سی جگہ ہیں۔ خدا فرمانا ہے عباد الرحمن جو ہے لا یقتلون النفس التي حرم اللہ، جن کی جانوں کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ انہیں قتل نہیں کرتے۔ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، کسی بھی بے گناہ انسان کو چاہے کسی ملت کا ہو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کفار، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کافروں کو پکڑو اور قتل کر دو، قتل ایسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ کافر کو صرف ایک صورت میں قتل کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسلحہ نکال کے لے آئے، جنگ لڑنے کے لیے آ جائے، کہ مرکز اسلام کو کمزور کرے، توجہ فرمائیں، مرکز اسلام پہ حملہ کرے یا مسلمانوں پہ حملہ کرے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا، ایک کافر کلمہ نہیں پڑھتا، تو کسی پہ لازم نہیں ہے کہ اسے پکڑ کے کہے کہ کلمہ پڑھ ورنہ ہم تجھے گولی مار دیں گے۔ جناب آدم سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی پیغمبر کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ بھی کوئی نہیں دکھا سکتا جہاں رہبران دین نے کسی کافر کو کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار اٹھائی ہوا ہے، کوئی واقعہ نہیں آپ کو ملے گا۔ ہاں جو رہبران الہی نہیں ہیں، جو خود ساختہ ہوں یا کسی کی مدد سے کچھ بن گئے، ان کے بہت سے واقعات مل جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا۔ ہاں آپ دین کی حقانیت کو اس کے سامنے رکھیں، اسلام کی حقانیت کو اس کے سامنے رکھیں، اور وہ بھی ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت حق دو، اسلام کی طرف بلاؤ، اہل بیت کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، لیکن زبان کے ذریعے سے نہیں، اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے۔ ہمارا کردار ایسا ہو، چھٹے امام فرماتے کہ تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ خدا رحمت نازل فرمائے جعفر صادق پر، جنہوں نے اپنے شیعوں کی ایسی اچھی تربیت فرمائی ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں تک ہمارے کلام کا حسن اور خوبیاں پہنچ جائیں، ہماری تعلیمات کا حسن ان تک پہنچ جائے، ہمارے تعلیمات میں جو خوبیاں ہیں انسانیت کے لیے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں، تو سارے انسان یقیناً ہماری ہی اتباع کریں گے۔ تو دیکھیں ہماری کتنی بڑی ذمہ داری امام علیہ السلام نے بڑھا دی، سب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف علماء جو ہیں وہ ایسا کردار دکھائیں۔ ہم تو خیر جو طالب علم ہے ہماری تو ہے ہی ہے ذمہ داری، لیکن فرمانے کو تم سب بن
ألسنتكم، لیکن اس میں استعمال زبان کا نہیں کرنا، زبان سے نہیں بتانا کہ یہ مذہب اتنا اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اور خود کر کے نہیں دکھا رہے ہو کہ ہمیں اتنا مذہب اچھا ہے تو تم خود کیوں نہیں عمل کر رہے ہو؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے ہر چیز پہلے خام ہوتی ہے، اس کو ریفائن کیا جاتا ہے۔ کہ پیٹرول جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے پیٹرول تھوڑی بھی کرتا ہے زمین سے، کروڈ آئل ہوتا ہے، خام تیل ریفائنریوں میں جاتا ہے، وہاں اس کو جناب ریفائن کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی ایسی پالش کی جاتی ہے کہ جناب وہ پیٹرول بن جاتا ہے۔ اسلام بھی ایسا ہی مذہب ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اس نے تمہیں قوت سماعت دی ہے کہ سنو اور علم حاصل کرو، آنکھیں دی ہیں دیکھو اور علم حاصل کرو، افئدہ یعنی دماغ دیا ہے اس علم کو محفوظ رکھو، لعلکم تشکرون، جب عالم بن جاؤ تو پھر خدا کا شکر ادا کرو۔ ایسا انسان بنانا چاہتا ہے اسلام کہ خداوند عالم نے جو ملائکہ سے کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، شاید میں یہاں عرض کیا یا کہیں اور کہ جب اللہ نے جناب آدم کو بنایا تو ملائکہ نے کہا کہ پروردگار یہ بنا جو رہا ہے یہ تو زمین پر جا کے قتل و غارت کریں گے، یہ لڑیں گے، یہ جھگڑیں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، تو نے جن عناصر سے ملا کے ان کو بنایا ہے یہ چاروں عنصر آپس میں مل کے رہ نہیں سکتے، آگ پانی ہوا مٹی، یہ کنائے ہیں سارے، ان عناصر کو جو تو ملا کے بنا رہا ہے یہ تو رہ ہی نہیں سکتے۔ جب ایک انسان کے اندر یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو خود انسان کے اندر بھی جنگ ہوگی، انسان کے باہر بھی جنگ ہوگی۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی انہی انسانوں میں ایسے انسان بنا دوں گا، ایسے انسان خلق کروں گا کہ ان پر میں خدا ہوتے ہوئے بھی ناز اور فخر کروں گا۔ اسلام ایسے انسان بنانا چاہتا ہے کہ یہ قتل نہیں کرتے جن کی جانوں کو اللہ نے محفوظ کیا، الا بالحق، مگر یہ کہ انہیں قتل کرنا ضروری ہو جائے، بغیر کسی جرم کے قتل نہیں کرنا، یعنی جائز نہیں ہے قتل کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے خداوند عالم کی طرف سے جو رہنمائی ہیں، کسی نے بھی ایک بندہ صرف اس لیے قتل نہیں کیا کہ اسے مسلمان بنایا جائے، جو رہبران الہی نے دیے ان کی زندگیاں آپ دیکھیں۔ دوسرے زمانے میں ایک شخص کو پکڑ کے لائے کہ جی یہ کافر ہے، ہم اسے کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ، انہوں نے کہا جی نہیں پڑھنا۔ اب وہ شخصیت ماشاءاللہ کہیں تلوار نہ نکلے، جہاں نکلنی چاہیے اور جہاں نکلنی نہیں چاہیے وہاں نکل آتی ہے۔ توجہ فرمانے ہیں، انہوں نے کہا پڑھو کلمہ، اس نے کہا میں نے پڑھنا ہوتا تو پہلے ہی پڑھ لیتا، میں نے کافر ہی رہنا، پیسے گردن اڑا دو۔ جلاد سے کہا اسی گردن اڑا دو، جلاد نے تلوار نکالی کہ میں بھی اس کی گردن کاٹ دیتا ہوں۔ تو بندہ عقل مند تھا،
اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی تو پلا دو. پانی پیش کر دیا. توجہ چاہو, پانی دے دیا. اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کے کہا کہ جب تک یہ میں پانی پی نہ لوں میری جان محفوظ ہے نا. پانی پیوں گا تب قتل کرو گے نا. کہاں پانی پی لے پھر قتل کریں گے. وہ تھا عقلمند, اس نے پانی پینے کے بجائے زمین میں اڑیل دیا. اور مکے کی مدینے کی سرزمین ریتلی سی زمین فوراً پانی جذب ہو گیا. انہوں نے فرمایا سر کاٹ دو اس کا. پانی پینے کا ضمانت تھی, پانی اس نے گرا دیا. انہوں نے فرمایا گردن کاٹ دو اس کی. امیر المومنین علی علیہ السلام وہاں موجود تھے. سرکار نے فرمایا خبردار, تم اس کی گردن نہیں کاٹ سکتے. یہ وہ کیوں؟ فرمایا تم نے امان دی ہے کہ جب تک پانی نہ پی لے اس کی جان محفوظ ہے. یہ پہلے پانی پی لے پھر معاہدے کے تحت قتل کرنا. اور وہی پانی, توجہ اس بات پر ہے, وہی پانی جس پر معاہدہ ہوا ہے. وہ جو گلاس میں پانی تھا, یہ نہیں کہ کوئی اور پانی لا کے دے دیں. اس پانی پہ بات ہوئی تھی کہ جب تک یہ پانی نہ پی لوں میری جان محفوظ ہے. آپ نے کہا ہاں. اس نے پینے کے بجائے زمین پہ گرا دیا. یا علی, وہ تو پانی اس نے زمین پہ گرا دیا, وہ تو جذب ہو گیا, یعنی وہ پی ہی نہیں سکتا. فرمایا اب جب وہ پی نہیں سکتا تو اسے قتل بھی نہیں کر سکتے. پہلے وہ پانی پی لے میں قتل کر دو. وہ تو جذب ہو گیا, وہ پی نہیں سکتا. فرمایا جب پی نہیں سکتا تو اسے قتل بھی نہیں کر سکتے. کہا یا علی کلمہ وہ نہیں پڑھتا, قتل آپ نہیں کرنے دیتے, تو ہم اس کافر کا کریں تو کیا کریں؟ مولا نے فرمایا اسے غلام بنا کر بیچ دو. واضح ہو رہی ہے بات؟ اسے غلام بنا کر بیچ دو, اسے آپ قتل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ مولا نے فرمایا میں خریدوں گا اس کو, قیمت لگائی جائے میں خریدوں گا. جو بھی قیمت لگی, مولا نے فرمایا کمبر کتنی قیمت لا کے انہیں دے دو. وہ قیمت دی, فرمایا غلام لے لو. وہ قیدی کو غلام کو رسی ڈال دیتے تھے, وہ غلام بن جاتا تھا کافر. جب لے لیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کی رسی کھول دی. اور رسی کھولنے کے بعد فرمایا کہ مسلمان ہونا چاہتے ہو, کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا علی جب آپ نے انہیں میرے قتل سے منع کیا تھا میں نے تو تبھی کلمہ پڑھ لیا. جب آپ نے منع کیا تھا کہ تم قتل نہیں کر سکتے, میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا اور میں تو اسی وقت مسلمان ہو گیا ہوں. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اچھا تجھے میں نے راہ خدا میں آزاد کیا, جہاں تیرا جی چاہے چلا جا. اس نے مولا کے قدموں کو تھام کے کہا کہ ایک مدت ہو گئی ہے میں حق کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں, آج جو مجھے حق مل گیا ہے تو حق کو چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں. یہ وہ عباد الرحمن ہے جن کا تعارف خدا کرا رہا ہے. یہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. کوئی کافر بھی ہے تو اس کو بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ صرف مسلمان کو اللہ نے زندگی دی ہے. کافر جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی تو اللہ نے خلق کیا ہے. وہ اگر چاہتا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے تو آج ایک کافر بھی روئے زمین پر نہ ہوتا. خدا انسان کو اختیار دیتا ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ تم خود کرو. کیا بن کے رہنا چاہتے ہو؟ کافر رہنا چاہتے ہو تو کافر رہ لو,
مسلمان ہونا ہے تو اختیار سے مسلمان ہو، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام قبول کرانے میں کسی کا کوئی جبر نہیں ہوگا۔ صرف مسلمان رہنا ہے تو صرف مسلمان رہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو ایمان کے مدارج ہیں ان کو طے خود کرتے چلے جاؤ، اگر صرف مومن رہنا ہے تو صرف مومن رہو، اگر اس سے ترقی کر کے متقی بننا ہے تو اس کے بھی مدارج ہیں وہ بھی طے کرو، اگر صرف متقی ہی رہنا ہے تو متقی رہ جاؤ، اگر مقرب اللہ ہونا ہے تو اس کے بھی مدارج ہیں۔ یہ سب انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے اختیار سے کریں، اور اسی اختیار کے تحت ثواب اور عذاب ہے۔ اگر اختیار نہ دیتا تو پھر ثواب اور عذاب کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ ملائکہ ہر آن اللہ کی اطاعت میں، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ایک مشینی انداز میں خدا کی اطاعت کیے چلے جا رہے ہیں، لہذا ان کے لیے کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ جانور ہے، جانور کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، جو مرضی کرتے چلے جائیں ان کے لیے کوئی عذاب ہی نہیں۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، جو جتنا باشرافت ہوگا، جتنا معزز ہوگا، جتنا باعزت ہوگا، اتنا ہی اس کا اختیار بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے جو جتنا معزز ہے، جو جتنا صاحب منصب ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا بڑا افسر ہوتا چلا جاتا ہے، اتنے اس کے اختیارات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ خدا کے الہی نظام میں جتنے اختیار بڑھتے چلے جائیں گے اتنی آزمائش بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے بھائی بات؟ طالب علم گفتگو ہے۔ تو یہ عباد الرحمن لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، خدائے رحمان کے بندے کسی کو قتل نہیں کرتے جن کی جان کو اللہ نے محترم بنایا ہے، مگر یہ کہ جب اس کا قتل کرنا ضروری ہو جائے۔ ضروری کب ہوتا ہے؟ موارد کا کافی ہے، اگر میں عرض کروں تو خام خواہ کوئی پریشان نہ ہو جائے، بتا دو نہ بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں، میں نے پھر بھی بتا دیا صلوات بھیج دے محمد۔ خدا کے لیے دین اسلام کو سمجھ، خدا کے احکام کو سمجھ۔ اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے، واجب روزہ ماہ رمضان کا، بغیر کسی عذر کے، نہ بیمار ہے نہ مسافر، گرمی لگ رہی ہے، جی نہیں چاہ رہا، موڈ نہیں بن رہا، روزہ توڑ دیا یا جان بوجھ کے نہیں رکھا، دونوں ایک ہی فرمات ہے، رکھ سکتا ہے لیکن موڈ نہیں بن رہا۔ انشاءاللہ مومنین میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ جو احکام ہے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ روزے کا موڈ نہیں رکھا یا رکھ کے توڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے، اور اسلامی حکومت ہے 25 کوڑے بھی کھائے، یہ پھر دوبارہ 25 کوڑے بھی کھا لیے، اگلے دن پھر روزہ توڑ دیا یا نہیں رکھا، پھر پکڑا گیا۔ حکومت اسلامی ہو، حکومت کا سربراہ وہ ہو جو خود کوئی روزہ نہ چھوڑتا ہو اور یہ کہے مجھے تو دنیا میں دو ہی چیزیں پسند ہیں، الجہاد بالسیف والصوم فی السیف، یا تلوار سے راہ خدا میں جہاد کرنا یا گرمیوں میں روزے رکھنا۔ معصوم کی حکومت ہو، معصومین علیہ السلام کے زیر سایہ اسلامی حکومت ہو، اگلے دن پھر روزہ توڑ دیا، پھر پکڑا گیا، اس روزے کے اور 60 روزے بھی آ گئے، 25 کوڑے اور کھائے، 25 کوڑے بھی کھا لیے۔ تیسری دفعہ پھر یہی حرکت کی کہ اس نے جناب روزہ رکھا توڑ دیا یا رکھا ہی نہیں، پھر پکڑا گیا۔ عروۃ الوثقیٰ میں
سید کاظم یزدی کی کتاب ہے حرمت الوسطی ہماری فکر، اس میں ہے کہ تیسرے دن جب پکڑا گیا پھر 25 کوڑے کھائے اور 60 روزے اور آ گئے۔ عباس کو کہا فرماتے ہیں کہ اس کو 3 دفعہ سزا دینے کے بعد قتل کر دیا جائے۔ گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ اور احتیاطاً بات فرماتے ہیں کہ نہیں 3 دفعہ نہیں، اگر 4 دفعہ سزا کھا چکا ہے تو 4تھی دفعہ کے بعد 100 کوڑے بھی کھائے اور اسے قتل کر دیا۔ یہ ہے اسلام کی سزائیں۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، کوئی آپ کے کسی بھی جگہ پہ کوئی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے اسلامی حکومت شرط ہے، کوئی اور حکومت ایسا سزا نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، قتل کے بدلے قتل، تو مقتول کے وارث کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں تو اپنے مقتول کا بدلہ قتل کے ذریعے ہی لوں گا، لیکن یہ صرف مطالبہ کر سکتا ہے، خود نہیں کسی کو مار سکتا، سزا عدالت دے دی، لیکن اس کا حق ہے کہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں بھی اگر کسی کو قتل کیا جائے تو یہ ناحق قتل نہیں ہے، یہ قصاص میں قتل ہے، قتل کے بدلے قتل۔ تو خدائے رحمان کے بندے خام خواہ کسی کو قتل نہیں کرتے، مگر الا بالحق، جب اس کا حق ہو جائے کہ اسے قتل کیا جائے، یعنی وہ قاتل ہو کسی مسلمان کا تو عدالت اس کو قتل کی سزا دے گی۔ تو اگر کوئی قتل کرے یہ ناحق قتل نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کا حق بن گیا ہے کہ وہ قاتل ہے کسی مسلمان کا تو اسے قتل کرے۔ اس طرح کے کچھ موارد ہیں، اور جو ایک مورد ہے وہ ہے جہاد، کہ جہاں کوئی اسلام کے خلاف آیا ہے، لشکر لے کے آیا ہے، کفر آیا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو وہاں اس کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی آپ مثالیں دیکھیں، کوئی ایک بھی جہاد کی بھی مختلف قسمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی زندگی میں کوئی ایک موقع بھی نہیں دکھا سکتے، صلوات دے کوئی ایک موقع، توجہ فرمائیں، کوئی ایک موقع نہیں دکھا سکتے کہ خود سرکار دو عالم کوئی لشکر لے کر گئے ہوں اور کسی پہ جا کے حملہ کیا ہو۔ صرف ایک فتح مکہ کے لیے گئے اور وہاں میں کوئی ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا، سرکار گئے اور مکہ فتح ہو گیا، مکے والوں نے تسلیم کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی میدان کہیں یہ نہیں تاریخ میں دکھایا جا سکتا کہ سرکار دو عالم لشکر لے کر گئے ہوں کوئی ملک فتح کرنے کے لیے۔ دنیا فخر کرتی ہے، پورے اخباروں کے ایڈیشن چھپتے ہیں کہ اتنے لاکھ مربع میل زمین۔ پیغمبر اکرم کی سیرت میں، ان کے فرائض میں، ان کے امور میں کہیں ملک فتح کرنا نہیں لکھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں پیغمبر کے یہ 4 کام بتائے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ کا کام تعلیم دینا ہے یا لوگوں کی تربیت کرنا ہے۔ رہبر الہیہ خدا کی طرف سے آنے والوں کے یہی 2 کام ہیں، یا انسانوں کو تعلیم دینی ہے یا انسانوں کی تربیت کرنی ہے۔ کسی بھی جگہ پر قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی کا کام زمین حاصل کرنا اور ملک فتح کرنا ہو۔ خدا کی طرف سے آنے والے ملکوں کو فتح نہیں کرتے، انسانوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔
کو نام بھی نہیں آتے ہوں گے، اگر کوئی ایک آدھا نام لیا بھی جاتا ہوگا تو وہ بھی بڑا جبری طور پر، زبردستی طور پر، ہزاروں کے مجمع میں کوئی ایک آدھا جانتا ہوگا۔ توجہ کرنا، لیکن جن ہستیوں نے مسلمانوں کے، انسانوں کے دلوں کو فتح کیا ہے، آج گلی گلی، گھر گھر، ملک ملک، شہر شہر انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دلوں کو فتح کرنا ہے۔ اور یہی جملہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید سے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو اور ہم آل محمد لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ دلوں کی حکومت ہے کہ آپ اس وقت میں جب لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے، آپ فرش عزا پہ بیٹھے، انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں پر آل محمد کی حکومت ہے، مومنین کے دلوں کو فتح کیا ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کوئی لشکر حضور اس طرح لے کر نہیں گئے، دنیا کے لوگوں نے آ کے نبی پر حملے کیے، باہر سے حملہ آور آئے، چاہے بدر کے میدان میں، چاہے احد کے میدان میں، اور خندق کا میدان تو ایسا ہے کہ سرکار دو عالم نے، یہ رسول اللہ کی زندگی کی سب سے خطرناک جنگ تھی، کسی جنگ میں خندق نہیں کھدوائی، ایک وسیع و عریض خندق کھدوا کے سب کو ایک جگہ لے کر بیٹھے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو کہاں سے موقع مل گیا اندر آنے کا، وہ آیا عمرو ابن عبد ود، بعض لوگ اسے عمرو کہتے ہیں، عمرو بھی کہتے ہیں، عمرو بھی کہتے ہیں، یہ امر ہے لفظ، جہاں واو آ جائے وہ عمر بن جائے گا۔ عمرو ابن عبد ود آیا ہے اور آگے کہتا ہے، مسلمانوں تمہارا ایمان ہے کہ جو جہاد کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جنتی ہے، جو زندہ بچ جائے وہ غازی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ تم میں سے کون جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے؟ مجھے مارو، غازی بنو تو جنت میں جاؤ، میرے ہاتھوں سے مر جاؤ، شہید ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ۔ اور وہاں روایت کہتی ہے کہ سب ایسے خاموش بیٹھے ہیں کہ سروں پر پرندے بیٹھے، اور ایک ہی ہستی ہے جو بار بار اٹھ رہی ہے، انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اس کے مقابلے۔ اور سرکار دو عالم بٹھا رہے ہیں، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، اوروں کو آزما لیں، مگر ہر ایک نے یہی کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ کوئی بندہ ہوتا تو ہم لڑنے جاتے، پہلے پتہ نہیں کتنے بندوں سے لڑتے آئے، کوئی بندہ ہوتا تو ہم لڑنے جاتے، یہ تو بہت بہادر آدمی ہے، اس کی طاقت کا کیا بتائیں، اس کے بازو میں بڑی طاقت ہے، اس کا یہ ہے اور اس کی وہ ہے۔ آج تک سمجھ میں نہ آیا محفل پیغمبر کی اور تذکرے ادھر کے صلوات کے۔ توجہ میری جانب رکھے، بس وقت ختم ہو رہا ہے، آنے جانے والے آتے رہیں گے۔ سب کو آزما لیا، پھر وہی ایک ہستی علی ابن ابی طالب، اور اٹھ رہے بار بار، انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ۔ جب اس نے آگے گستاخی کی تھی، نیزہ رسول اللہ کے خیمے پر مارا اور آگے کہا، حل من مبارز یا محمد، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، من لحاظ القلب، کون اس کتے کی زبان بند کرے؟ وہ اخلاق مجسم، مکارم اخلاق، ہمارے اخلاق سدھارنے کے لیے آنے والے نبی کسی کو آج تک ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہاں فرما رہے ہیں، من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کی زبان بند کرے؟ اگر ہم عرض کریں یا رسول اللہ، آپ اس کافر ہی صحیح ہے تو انسان، اسے قلب فرما رہے ہیں، تو یقیناً جواب آئے گا، جو توحید رسالت کرے وہ ظاہر میں انسان ہو سکتا ہے، باطن میں ہوتا ہے۔ یہ شان رسالت ہے، یہ مقام رسالت ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت
مقدم نہ ہو، ان سے آگے نہ چلے. ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. البتہ حق کا لفظ ہے، ضبط یہ ہے کہ موجود ہے، روک لیا عمل مگر موجود ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے حق ہو جائیں گے. حق کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم نے کوئی عمل کیا ہی نہیں. خداوند عالم اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کرتا. جو اعمال کو حق و ضبط کر سکتا ہے وہ انسان کی ماہیت کو بھی تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے. کون جائے گا؟ وہی کہہ رہا انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میں جو حاضر. سرکار نے فرمایا وہ ابن عبد بود علی، وہ عبد بود کا بیٹا ہے. میرے مولا نے فخر سے فرمایا انا ابن ابی طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں. لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے. یہاں آ کر دیکھیں کل ایمان اپنے والد پر فخر کر رہے ہیں کہ میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہاں کہاں ابو طالب کو یاد کیا. سرکار نے تو عالم نے رخصت کیا تو وہ ٹائٹل عطا فرمایا ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اس عباد الرحمن، اس عبد الرحمن کی شخصیت کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کل ایمان جا رہا ہے. ہزاروں دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہے. گئے بہادری سے لڑے. سارے میں نے جنگ خندق کو پہلے بھی شاید اشارہ کر چکا ہوں. میں نے کچھ اور عرض کرتا. گئے اور ظاہر ہے کہ لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں دشمن کو دیکھ. جو گرایا سانسیں باہر ہو، پھر اچانک اٹھ کے ٹہلنے لگے، سانسیں اکھڑنے لگی. یہ ہوا کیا گرا لیا ہے تو گردن کاٹے، جلدی سے اسے جہنم حاصل کریں، ہمیں ہمیشہ کا اطمینان حاصل ہو جائے. اور پھر مولا نے گرایا ہے اور اس کی گردن کاٹی. سوال ہوا ہے. سرکار نے فرمایا بھائی علی آئیں گے پوچھ لینا. اور پھر امیر المومنین جب سر کاٹ کے آئے تو کس طرح چلے آ رہے ہیں علی ابن ابی طالب. کہ تاریخ میں ہے کہ بعض لوگوں کو علی کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا. اور جناب سیدہ نے بھی خطبے میں فرمایا ہے کہ تم تو چاہتے یہی تھے کہ علی لڑنے جائیں اور واپس نہ آئیں، مگر اللہ نے ہر جنگ میں علی کو فتح عطا فرمائی. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ علی جائیں اور فتح نہ کر کے آئیں. آ رہے ہیں یا رسول اللہ ذرا علی کو آتے ہوئے دیکھیں، یہ کوئی علی کی چال ہے؟ ایسے کوئی چلا جاتا ہے؟ خضوع سے آئیں، خشوع سے آئیں، سر کو جھکا کے آئیں، خدا کا ذکر کرتے ہوئے آئیں. انہیں یہ نہیں پتا اسی کا ذکر تو خدا کا ذکر کہلاتا ہے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا. آئے حیدری علی علی علی. جب آئے تو کہا دیکھیں یا رسول اللہ یہ علی کی کیا چال ہے. میرے نبی نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو علی کی یہی چال پسند آ رہی ہے. اور امیر المومنین آ رہے ہیں، ایک شعر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. دو طرح مورخین نے لکھا ہے. ایک تو یہ کہ جب اس کی گردن کاٹ لی تو وہی اپنے پائے مبارک کو، اپنے پاؤں کو رکھا اس کے سینے پر، وہاں یہ شعر کہا. بعضوں نے کہا جب چلتے ہوئے آ رہے تھے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں اس کا سر ہے تو علی یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے نصر الحجارۃ من صفاحت رائہ ونصرت رب محمد بصلاحی. اس ملعون نے بتوں کی مدد کی تھی اور برا کام کیا تھا، میں نے محمد کے خدا کی نصرت کی ہے اور میں نے بالکل صحیح کام کیا ہے. چمن چمن کلی کلی، ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے چمن چمن کلی کلی.
اس کافر نے ابن عبد ود نے بتوں کی مدد کی، من صفاحت رائے ہی، اس کی رائے بڑی بیوقوفانہ اور احمقانہ تھی، اس کا یہ کام ہی احمقانہ تھا۔ وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ، میں نے محمد مصطفیٰ کے رب کی نصرت کی بِالصَّوَابِ، اور میرا کام بالکل درست تھا، یعنی مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ میں نے خدائے محمد کی نصرت کی ہے، دین کی نصرت خدا کی نصرت ہے۔ اور پھر جب آئے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ دیکھیے مولا امیر المومنین کو کسی کا قتل پسند نہیں، شوق نہیں تھا کہ قتل کیا جائے۔ ہر جنگ میں امیر المومنین جا کر فرمایا کرتے تھے کہ میرے دین کا کلمہ پڑھو، دعوت دیا کرتے تھے دین کا کلمہ پڑھو۔ ہماری فقہ میں بھی جہاد کے باب میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ پہلے دین کی دعوت دی جائے، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لے تو بس مسلمان ہو گیا تو اس کی جان مال محفوظ ہو گئی۔ وہ کہتا نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کتنے بہادروں کو امیر المومنین نے فرمایا جو لڑنے کے لیے آئے وہ کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہوتا تھا، عرب کا معنی وہ بہادر ہوتا تھا، اور نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ فرماتے اچھا واپس چلا جا، اپنی جان کو بچا۔ وہ نہیں واپس بھی نہیں جانا، ساری عمر کے لیے جو ہے یہ میرے ماتھے پر داغ لگ جائے گا کہ میدان چھوڑ کے بھاگا تھا، مر جاؤں گا میدان نہیں چھوڑ۔ پھر بھی علی زندگی دیتے تھے کہ اچھا ایسا کر پہلے تو وار کر، تو مجھے شہید کر دے مگر خود زندہ رہ۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کسی میدان میں کوئی علی کو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جب کوئی یہ طے کر لیتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے، میدان سے زندہ واپس ہی نہیں جانا، اسلام بھی قبول نہیں کرنا، تو پھر علی نے تو نصرت و ربہ محمد کے اصول کے تحت اپنے دین کی نصرت کرنی ہے۔ تو اب اگر کوئی مر رہا ہے علی کے ہاتھوں سے قتل ہو رہا ہے تو الا بالحق، یہ وہ قتل ہے کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ میں نے مر کے ہی جانا ہے۔ تو پھر خدا رحمان کے بندے کی صفت یہ ہے کہ جب کسی نے طے کر لیا ہے کہ میں نے حالت کفر میں مر جانا ہے تو پھر اس کا قتل کرتے ہیں، اور نہ اس کے بغیر اس کا قتل کرتے ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو کسی برائی کے قریب نہیں کرتا، کوئی خلاف عفت شان انسانیت کے خلاف کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ جہاد ہمیشہ جو اسلام میں ہوا ہے وہ جہاد دفاعی ہے، ابتدائی نہیں۔ پیغمبر اسلام پر، ان کے جانشینان برحق پر لوگ آ کے حملے کرتے تھے، کوئی ایک جنگ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں رسول خدا یا ان کے برحق جانشین کسی سے لڑنے کے لیے گئے ہو، حتیٰ یہ کہ کربلا معلوم، کربلا میں امام حسین جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے۔ کہاں کہا ہے انہوں نے کہ میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں؟ انہوں نے انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر جنگ لڑنے کے ارادے سے مولا نکلے ہوتے تو پھر مکے کیا کرنے آئے؟ وہیں سے سیدھے جاتے شام یا چلے جاتے کوفہ۔ مولا نہ کوفہ جانا تھا انہوں نے، نہ گئے، نہ مولا نے شام جانا تھا، نہ وہاں گئے، مکے آئے، مکے سے کربلا کا راستہ اختیار کیا، اور کربلا میں بھی آ کر پہلے زمین خریدی ہے۔ کیا احتیاط ہے امام معصوم، زمین خرید کر وہاں پھر اپنے خیمے لگائے کہ میں اپنی زمین پر، خریدی ہوئی زمین پر آ کے بیٹھا ہوں، اب جو لڑنے آئے گا وہ مجھ پر حملہ کرنے آئے گا، میں کسی پر حملہ کرنے نہیں، میں اپنے دفاع میں اگر تلوار اٹھانی پڑی تو اپنے دفاع میں تلوار اٹھا۔ اور عزیزو، جس کو سپہ سالار بنایا تھا
انہیں لڑنے کا اختیار ہی نہیں، انہیں لڑنے کی اجازت ہی نہیں. کہ عباس تمہیں اجازت ہے. آج جی چاہتا ہے بی بی ام المنین کو بھروسہ دیا. بی بی ام المنین کی بڑی خدمات ہے. کربلا کی جو مائیں ہیں انہوں نے قربانیاں پیش کی، مگر ہر ماں نے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے. ماؤں نے اپنے بیٹوں کے جنازے دیکھے، پھر بیان کیا. ماں کے ماں ہونے کا تقاضا ہوتا تھا کہ اپنے بچے کے جنازے پر آنسو بہائے. لیکن ام البنین ایسی ماں ہے کہ جن کا کربلا میں بڑا حصہ ہے، لیکن بیٹے کربلا میں شہید ہو رہے ہیں اور ماں مدینے میں بیٹھی ہے. اور وہ کہا کرتی تھی لوگوں مجھے اب ام البنین نہ کہا کرو. بی بی ام البنین کے مرثیے جنت البقیع میں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور اپنے بیٹوں کے نام لے کے مرثیے پڑھتی تھی اور بعد میں کہا کرتی تھی نہیں میرے بچوں، تمہیں رونے کو تمہاری ماں موجود ہے، میں تمہیں نہیں روتی، میں اس حسین پر آنسو بہاؤں جس کی رونے کو ماں موجود نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بی بی ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں مجھے ام البنین نہ کہا کرو. کبھی تھے میرے بیٹے، اب میرا کوئی بیٹا دنیا میں باقی نہیں رہا. جب تم مجھے ام البنین کہتے ہو مجھے اپنے 4 شیر یاد آ جاتے ہیں. جناب عباس جب سب شہید ہو گئے تو آگے کہتے ہیں مولا اب مجھے بھی شہادت کی اجازت دیں. امام فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے. جناب عباس کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا مجھے سردار بنایا؟ سب شہید ہو گئے، اب زندگی تنگ ہو رہی ہے میرے اوپر، مجھے اجازت دیں. ممکن ہے مولا یہ فرماتے ہوں عباس تیرے رہنے سے میری بہنوں کے دلوں کو ڈھارس ہے، بچوں کو تیرے وجود کی وجہ سے ڈھارس ہے کہ چچا عباس موجود ہے، تمہیں اجازت نہیں ملے گی. بارہ روایات میں ہے کہ جناب عباس خیمے میں گئے، دیکھا جناب سکینہ کچھ تلاش کرتی پھر رہی ہے. پوچھتے ہیں بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا چچا جان میرا بھائی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، چند قطرے پانی تلاش کر رہی ہوں اگر مل جائے. جناب عباس فرماتے ہیں بیٹی پانی تو نہیں ہے، بس ایسا کرو میرے کندھے پر اپنی مشق لٹکا دو اور اپنے بابا کے پاس جا کے اتنا کہہ دو کہ چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دے. المختصر عزاداران امام کہ مولا نے اجازت دے دی اور یہ کہتے ہوئے اجازت دی کہ عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. بیویوں کے پاس آئے الوداع کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ کوئی خاندان بنی ہاشم کا شہید اس وقت تک گیا نہیں جب تک وہ امام کے بعد جناب زینب سے اجازت نہ لے. بیوی کے پاس آئے، شہزادی آپ مجھے اجازت دیں. مولا نے اجازت دے دی. جناب عباس سے بیوی فرماتی ہے عباس ذرا بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھو میرے سامنے. خدا کا کیا حسرت ہے جناب زینب کے دل میں. فرماتی ہے عباس میرے سامنے ذرا بیٹھ جاؤ. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. عباس میں بہت چھوٹی تھی، اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ہوا چلی، میرے سر سے چادر نیچے گر گئی. روزانہ بابا میری پیشانی چوما کرتے تھے، مگر جب چادر سر سے ڈھک گئی تو بابا نے میرے بالوں کو چوما، پھر میری ننھی ننھی کلائیاں چومنے لگے اور رونے لگے. میں نے عرض کی بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا زینب مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے جب تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی اور تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھ دی جائیں گی. فرماتی ہے عباس اس وقت میں چھوٹی تھی، میں نے اس جملے پہ غور نہیں کیا، مگر جب اللہ نے مجھے بہت
مولا نے ایک ہاتھ میں علم دے دیا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ دے دیا، تلوار لے کے رکھ لی، عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آپ نے دریا میں گھوڑے کو اتارا۔ 4000 کا لشکر ہے جو دریا کو روکے ہوئے، مگر کسی کی مجال نہیں علی کے شیر کو روکے۔ مشق بھائی، پانی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، دنیا کو دکھا کے گرا دیا، پینا چاہوں تو پی سکتا ہوں مگر وفا کے خلاف ہے۔ مولا حسین اور ان کے بچے پیاسے بیٹھے، عباس پانی نہیں پی سکتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، پیاسے گئے، پیاسے واپس آئے۔ عمر ابن سعد نے کہا اگر یہ پانی خیام میں پہنچ گیا اور امام حسین نے پی لیا تو پھر نہ ان سے بیعت لے سکو گے نہ ان کی گردن کاٹ سکو گے، بس یہ خیال رہے کہ یہ پانی خیام میں نہ جانے پائے۔ خدا جانے حضرت عباس کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے کچھ نہ لکھا، بس اتنا لکھا ہے کربلا کے میدان میں غبار بلند تھا، کسی کو عباس نظر نہیں آ رہے تھے کہ کس عالم میں ہے، کیسے دایا بازو کٹا، کیسے بایا بازو کٹا، کیسے سر اقدس پہ خود لگی، کیسے زمین پہ آئے، کسی نے کچھ نہ لکھا، بس یہی لکھا غبار بہت بلند تھا۔ بیویوں کو عباس نظر نہیں آ رہے تھے، ساری بیویوں کی نظریں امام حسین پر تھی، امام کی نظریں میدان کربلا کی طرف تھی۔ اچانک امام نے کمر تھام کے فرمایا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے زندہ رہنے کی آس ختم ہو گئی۔ اور مولا کمر سنبھالے چلے میدان کربلا کی طرف۔ راوی کہتا ہے جھکے، کچھ اٹھایا، وہ کہتا ہے میں نے قریب جا کے دیکھا جناب ابوالفضل العباس کا دایاں بازو تھا۔ پھر مولا تھوڑے سے آگے گئے، دوسرا بازو اٹھایا، دونوں بازوؤں کو سینے سے لگائے ہوئے امام وہاں پہنچے جہاں جوان بھائی گرا پڑا تھا۔ عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھتے ہیں، جناب عباس سر زمین پہ رکھ لیتے ہیں، مولا پھر اٹھا کے زانوں پہ رکھتے ہیں، عباس پھر زمین پہ رکھتے ہیں۔ کہا عباس یہ اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ جناب عباس کہتے ہیں مولا آپ تو میرا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی شہادت ہوگی، آپ کا سر کون اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آخری بار مولا کی زیارت کی اور جناب عباس جانتے ہیں کہ میں تو بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اگر پانی نہیں لے کے جاؤں گا تو بچوں کے دل پر کیا گزرے گی، اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ صبح سے آقا جنازے اٹھا رہے ہیں، میرا جنازہ نہیں اٹھا سکیں گے چونکہ کہہ چکے ہیں میری کمر ٹوٹ چکی ہے، لہذا